السلام علیکم، سب سے پہلے لاکھوں کروڑ اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سب سے پہلے خبر اور بڑی خبر، گزشتہ روز جو کچھ ہوا، بہادرآباد مرکز پر خوفناک تصادم ہوا۔ اس تصادم کے نتیجے میں چند افراد زخمی بھی ہوئے، بھگدڑ مچی، گلاس ٹوٹ گیا، بہت کچھ ہوا، کسی کا گربان پکڑ لیا گیا، کسی کا گربان پھاڑ دیا گیا۔ اس سارا واقعہ ہے کیا؟ اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہوں گا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ قابل اجمیری صاحب کا یہ شعر پڑھا، زبردست قسم کا۔ اور ایک اور چیز یاد آئی، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو سمجھ جائیں تو بہت سی بات ہے، نہ سمجھیں تو نہ سمجھ کے لیے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ کیوں لڑائی ہو گئی؟ اس حد تک لڑائی ہوئی کہ جناب وہاں کرسیاں چل گئیں، گلاس ٹوٹ گئے، فائرنگ ہو گئی، اور کیا ہو رہا تھا ایسا؟ پس پردہ حقائق کیا ہیں؟ کن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے؟ رحمان بھولا کیا گرفتار ہو گیا ہے یا جھوٹی افواہ ہے؟ اور استاد صاحب نے کیا کہا گفتگو کرتے ہوئے مختلف میڈیا چینلز سے؟ کیا واقعی امین الحق صاحب کو بھی مارا پیٹا گیا ہے اعجاز الحق کے ساتھ ساتھ؟ کیا منگلا شرما اور سبین غوری صاحبہ کو بھی دھکے دیے گئے ہیں؟ اور کیا دوسرا گروپ یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کا جو گروپ ہے ان کے کسی شخص کو بھی گولی لگی ہے؟ یہ سارا واقعہ کیا ہے؟ یہ سانحہ ہونے لگا تھا؟ کیا یہ سازش تھی؟ اتفاقن ہو گیا؟ آخر ہے کیا؟ چلیں یہ آغاز کرتے ہیں کہ اب پھر بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 9-0 پہ تالا اگر لگا ہے تو پھر بہادرآباد پہ بھی لگ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ 9-0 پہ تالا لگا وہ کچھ اور وجوہات تھیں، اور بہادرآباد جو عارضی مرکز جو ہے اس پہ تالا لگا نہیں ہے، وہ تو روزانہ ہی لگتا ہے تالا، پھر روزانہ کھل بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح کل جو تالا لگا تھا وہ آج کھلا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا شاید کہ مستقل تالا لگ گیا، ایسی بات نہیں۔ خالد مقبول سے اچھا پھر چلیں حقائق بتاتا ہوں میں آپ۔ خالد مقبول صدیقی صاحب جب آغاز کرتے ہیں، وہاں اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس ہوا، اور اجلاس ہو رہا تھا جی 14 اگست کی تیاریوں کے حوالے سے، ریلی کے حوالے سے، 9 اگست کی یا 14 اگست کی جو ریلی تھی اس حوالے سے بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے۔ اس میں کامران اختر صاحب، اس میں شبیر قائم خانی صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ، سب کے نام اگر میں نہ بھی لوں تو یہ لوگ موجود تھے۔ انیس قائم خانی صاحب تشریف لاتے ہیں، انیس قائم خانی صاحب گئے وہاں، انیس قائم خانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑائی جھگڑا یا تکرار جو شروع ہوئی ہے وہ کرسی کے مسئلے پر ہوئی۔ انیس قائم خانی صاحب اکیلے تو نہیں تھے، ان کے ساتھ لوگ بھی تھے۔ وہاں سے آغاز ہوا، کرسی مانگی گئی، کرسی نہیں دی گئی۔ باہر کھڑے ہو کے اجلاس کے بعد امین الحق صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بہت ساری خبریں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، وہ کسی بات کر رہے تھے یا کیا بات کر رہے تھے کس سے۔ تو آہستہ آہستہ جب لوگ ان کے بھی آ گئے، وہ لوگ آلریڈی وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو تلخ کلامی شروع ہو گئی بیٹھنے کے مسئلے پر، پروٹوکول کے مسئلے پر یا کرسی کے مسئلے پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا اور جو لوگ وہاں موجود تھے جن سے ہماری بات ہوئی ہے۔ پھر میں بتاؤں گا کہ تو جو کراچی کے بہت زیادہ جو کلوز ہیں اخبارات والے، وہ کیا لکھتے ہیں۔ تو اس طرح جناب بات شروع ہوئی اور لڑائی شروع ہو گئی، پھر دھکم دھکا اور بھگدڑ، مارا ایک دوسرے کو، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی، کرسی، گلاس، سب، پھر فائرنگ بھی شروع ہو گئی۔ اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں ایک طرف والے کہ جناب وہاں رحمان بھولا بھی تھے، وہاں عبید کیٹو بھی تھے، وہاں فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ اب وہاں جب اس طرح کی لڑائی مار کٹائی جب شروع ہو گئی کارکنان کے درمیان، تو ظاہر ہے جیسی تلخ کلامی ہوئی تھی تو خالد مقبول صدیقی صاحب نکل کر چلے گئے تھے، باقی لوگ وہاں موجود تھے۔ فاروق طاہر صاحب جو بعد میں بات کی وہ الگ ہے، لیکن باہر آ کر کارکنان ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، بہادرآباد مرکز کے سامنے ہی پارک کے وہاں چلے گئے، اور کہا گیا کہ اس لڑائی مار کٹائی میں اعجاز الحق جو ایم پی ہیں اورنگی ٹاؤن سے، ان کے بازو پہ شدید چوٹ لگی ہے، یا امین الحق صاحب کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، لیکن وہ نظر تو نہیں آئے، اس طرح کی چیزیں۔ اسی طرح چانٹے وانٹے مارے ہیں امین الحق صاحب کو، اور منگلا شرما یا سمین غوری صاحبہ ہے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ دونوں ظاہر خواتین تھیں، قابل احترام ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو نہیں ہونا چاہیے ظاہر۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا جی؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا جب آوازیں آنا شروع ہوئیں گولیوں کے ساتھ راہٹ کی، تو پھر ظاہر قانون نافذ کرنے والے ادارے پہنچے، سینئر لوگ بھی پہنچ گئے ایم کیو ایم پاکستان کے، اور یوں جناب لوگوں کو بڑی مشکل سے قابو کیا گیا، ورنہ اس سے بہت زیادہ بات آگے چلی جاتی، ورنہ جو کچھ بھی ہوا اس میں بھی پورے پاکستان میں
بڑی لیدے ہوئی ہے، تھو ہوئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی، جناب آپس میں حد تک لڑ گئے ہیں. جن سے حقوق لینے ہیں تو حقوق کس طرح لیں گے، ان کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے کہ آپس میں دست و گریباں ہیں. یہ ہیں کیوں دست و گریباں، اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے گفتگو ذرا سن لیجیے. فاروق سار صاحب نے عربی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جی ہمارا ایم پی اعجاز الحق اور ذاکر صاحب جو ہیں یہ بہادرآباد مرکز کے ایڈمنسٹریٹر ہیں. یہ ان کو مارا پیٹا گیا ہے اور کارکنان کے ساتھ مارا پیٹا گیا، اور یہ سب کچھ اجلاس کے بعد ہوا. اس قسم کی بدتمیزی برداشت نہیں کی جا سکتی. حالانکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں کامران ٹوٹو صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، دوسرا گروپ آیا، اور مصطفیٰ کمال کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، تیسرا گروپ. یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. اچھا اب آ جائیے جناب کہ پھر ہوا کیا. جب یہ سب کچھ ہو گیا، سینئر لوگ موجود ہیں، کامران ٹوٹو صاحب بھی غالباً رابطے میں ہوں گے سینئر لوگوں سے، ان کا رول ہمیں نظر نہیں آیا. اس طرح خالد مقصدی کے صاحب کا جو بحیثیت کے پارٹی سربراہ کے رول نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آیا. مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے شاید اسلام آباد میں تھے، انہوں نے وہاں سے فون کیا ہوگا، یا بہرحال جو بھی ہوا. پھر انیس قائم خانی صاحب نے کنٹرول کیا. اچھا یہ سازش اگر ہے تو کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے، اس کا جواب. پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ سب کچھ ہو گیا تو انہوں نے کیا بیان دیا. کہا تو یہ جا رہا تھا ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے، سب میڈیا ہاؤسز کو بتا دیا گیا تھا، پھر 2 منٹ پہلے پریس کانفرنس ملتوی ہو گئی. کیا ایسی بات کرنے جا رہے تھے خالد مقبول صدیقی اور دیگر لوگ کہ اچانک پھر پریس کانفرنس ملتوی کرنا پڑی؟ کیوں، کس کے کہنے پر ملتوی ہوئی، اور پھر بات کیا ہوئی؟ ایک طرف تو پریس کانفرنس، غم و غصہ اور یہ اور وہ فلاں، وہاں کھڑے ہو کر اس طرح کی نعرے بازی، اور پھر یہ بیان آنا خالد مقبول صدیقی صاحب کا رات گئے کہ کارکنان کے درمیان غلط فہمی ہوئی جس کے باعث ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. قیادت کے جائزے کے بعد صورتحال بہتر ہے. یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب کا حال جو ہے اس وقت سب کچھ ہو گیا اور ہوتا رہا ہے، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لوگ مطالبے کر رہے ہیں انٹر پارٹی الیکشن، اور پتہ نہیں کیا کچھ کے کارکردگی کچھ نہیں 10 سال سے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا وہ حال مجھے نظر آ رہا ہے، جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی نیرو چین کی بانسری بجا رہا ہے. روم جل رہا تھا اور نیرو چین کی بانسری بجا رہا تھا. یہ حال یہاں بھی ہے. مطلب پارٹی میں کیا کچھ ہو گیا اور موصوف کہہ رہے ہیں یہ غلط فہمی تھی، کوئی بات نہیں، وہ حل ہو گیا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ سکرات اور بکرات کے لیول کا آدمی ہے اور اتنا سوچ سمجھ رکھنے والے. اتنے سوچ سمجھ والے شخصیت واقعی ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب، ہو سکتا ہے ہوں آپ. تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے پارٹی میں؟ کھل کر اظہار خیال بھی نہیں کر سکتے آپ. تو اتنا تو آدمی کو بہادر ہونا چاہیے، بتا سکے کہ بھئی اصل واقعہ ہے کیا. چلیے آپ کی پارٹی ہے، مرضی آپ کی، آپ شاید کسی بہتر وقت کے انتخاب کے لیے خاموش ہو. یہ کچھ ہوا. اب آ جائیے جناب کہ یہ سب کچھ ہوا کیا. شہر کراچی کے لوگ ظاہر تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اصل مسئلہ ایک خیالی سی خبر میں بتاؤں آپ کو. کون سی خبر؟ ایک خیالی سی خبر. ایک شخص جو ہے سازش کر رہا ہے، اس کو وزارت ملنی چاہیے. 1988 سے لے کے اسمبلی میں بیٹھنا چاہتا ہے، پارٹی چھوڑ کے چلا گیا، 15 سال پارٹی کو نقصان پہنچاتا رہا، پھر آ گیا، پھر وزارتیں مل گئیں، اور آج کل وزارت نہیں ہے اس کے پاس تو بڑا وہ بوکھلایا پھر رہا ہے. یہ خیالی خبر بتا رہا ہوں آپ کو، لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں. اور جناب ہو سکتا ہے اس کی ذہن کی اختراع ہوئی کہ جناب انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے گئے تو یہ نہ ہو کہ کوئی اور چیئرمین بن جائے اور وہ تیسری وزارت بھی چلی جائے گی، اور جو ہلہ گلہ ہو رہا ہے اور یہ عزیز وقارہ کو نوکریاں اور سارا کچھ جو ہے بند نہ ہو جائے. تو کوئی اس طرح کا کام کر دیا جائے کہ نہ رہے گا 5 بجے بازری، یعنی کہ انٹر پارٹی انتخابات ہی 2-4 سال کے لیے آگے پیچھے ہو جائے. اس طرح کی باتیں خیالی پلاؤ پکاتے ہیں لوگ، ظاہر ہے اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. اب آ جائیے جناب کہ اصل میں کیا واقعی ایسا ہے کہ سارے اختلاف کی وجہ صرف انٹر پارٹی انتخابات ہیں؟ تو اگر یہ سارے لوگ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کوئی غیر آئینی غیر قانونی مطالبہ نہیں کر رہے آپ سے صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ خود ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کیوں لیے چلے جا رہے ہیں؟ آپ انٹرا پارٹی انتخابات کرا دیں. تمام سے جماعتیں کراتی ہیں، انہیں کیوں کراتی رہی پہلے؟ اس سے بھاگنے کا کیا سبب ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بھاگنے کا کیا سبب ہے؟ بھائی انتخاب پارٹی الیکشن کرا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ کو تو اپنی بتانا چاہیے کہ آپ کی کتنی پارٹی پہ آپ کی ریٹ کتنی ہے، پارٹی پہ کنٹرول کتنا ہے آپ کا. آپ کہیں جی کل لے لیجیے، وقت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کل کرا لیں، پرسوں کرا لیں، آپ کو فوراً کہہ دینا چاہیے. یہ بات وہ کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگ کہ جناب ان کو یہ جواب سامنے سے دینا چاہیے تھا. اور اگر انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی وجہ سے اس حد تک بگاڑ چلا گیا ہے کہ ہاتھا پائی اور گولی اور تک بات پہنچ گئی ہے تو پھر تو کرا ہی دیں فوراً.
تاکہ ایک متفقہ چیئرمین سامنے آ جائے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا. اور جس طرح متوقع صاحب دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر ظاہر ہے سب کو ماننا بھی پڑے گا اس کے انڈر میں، کیونکہ متفقہ ہوگا نا، الیکٹڈ ہوگا. بہت سی بات ہے، پھر اس کے بعد کام بھی کر رہے ہوں گے، ورنہ جن سے حقوق لینے ہیں وہ الٹا آپ کو کہہ رہے ہیں. نثار کھوڑا صاحب فرما رہے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب کو پیغام دیا انہوں نے کہ بھائی مصطفیٰ کمال صاحب سے اتنا نہ ڈریں آپ. اب پیپلز پارٹی والے سمجھائیں گے یہ چیزیں آپ کو، تو بڑی بات ہے. امت اخبار کیا لکھتا ہے، اس نے سارے واقعے پر ان کے رپورٹر نے کیا دیکھا ہے، کیا لکھا ہے، وہ بڑی اہم چیز ہے. میں نے کہا نا میں اپنے پوائنٹ آف ویو نہیں دیتا آپ کو، صرف بتا رہا ہوں کہ ان کے مطابق کیا ہے. یہ بڑے دونوں چاروں لائنیں جو میں بتاؤں گا بڑی اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جھگڑا خالد مقبول صدیقی صاحب کے حامی کارکن شمیم ذیشان، نام لکھے ہوئے اخبار نے پورے، خرم اور دیگر کا آمد رفتہ شروع کیا، اور اس دوران سمیر اور اس کے ساتھیوں نے ہوائی فائرنگ کی اور سیدھی گولیاں. یہ ساری چیزیں امت اخبار میں لکھی ہوئی، پڑھ لیجیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے حامی کارکنان نے لڑائی شروع کی، اور لڑائی وہ کہتا ہے اخبار اجلاس کے دوران کرسی کی عدم دستیابی پر شروع ہوئی، گالم گلوچ ہاتھا پائی، اس کے بعد بات اور بڑھ گئی. یہ امت اخبار کی بات کر رہا ہوں، ان کے مطابق یہ لگ رہا ہے ان کو، ان کے ذرائع نے جو ان کو بتایا. اب اس میں جو ایم کیو ایم کے دونوں دھڑوں کے حوالے سے، دونوں دھڑوں کے جو بڑے ہیں یا جن کی بات یہ سنتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے، ان دانشوران کو چاہیے، ان اکابرین کو چاہیے ان کو ساتھ بٹھا کر کے اس مسئلے کا حل جو ہے، یہ نہیں ہے کہ کل کا واقعہ پیش آیا اس پر صرف آپس میں معذرت کراتے ہیں یا جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہو جائے، بلکہ مستقل حل کیا ہے اس کا. مستقل حل ایک جو سادہ سا نظر آ رہا ہے تمام لوگوں کو، وہ تو ہے جناب کہ انٹرا پارٹی انتخابات کرا دیے جائیں، جان چھوٹ جائے گی جو بھی، اور صاف شفاف ہوں، وہ شفاف طریقے سے ہوں، سب اس کو تسلیم بھی کر لیں. یہ کشمیر والے انتخابات کی طرح نہ ہو، پیپلز پارٹی تسلیم نہیں کر رہی، اور جو جیت گئے وہاں نون لیگ والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل شفاف ہوئے. اس طرح کے انتخابات ہوں، باقی سب لوگ مان بھی لیں. جن خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، خواجہ اظہار ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، دیگر جس کو لوگ چاہیں منتخب رابطہ کمیٹی کے لیے کر لیں، اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی چیئرمین کسی کو منتخب کرنا چاہیں وہ کر لیں. جس کے لوگ زیادہ رابطہ کمیٹی میں ہوں گے ظاہر ہے وہ چیئرمین منتخب کر لے گا. ان کا جو اسٹرکچر ہے آئین کا وہ اس حوالے سے بتا. تو یہ جس کی غلطی تھی وہ سب نے دیکھ لی، جس کی غلطی نہیں ہے وہ بھی سب کو نظر آ گیا، کون ملوث ہے وہ پتہ چل گیا، کون کون لوگ پکڑے جا رہے ہیں. وہ ظاہر قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے، اور انہوں نے کچھ گرفتاریاں بھی کی ہیں جس میں نام آ رہا ہے رحمان بھولے کا اور دیگر لوگوں کا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہ بھی ہو جائے گا. لیکن جو لوگ ملوث ہیں ظاہر قیادت کو چاہیے کہ ڈر خوف کو ایک طرف رکھ کر ان کے خلاف بھی ظاہر ہے جو پارٹی کا آئین کہتا ہے اس طرح ان کے خلاف بھی کارروائی ہو. ورنہ پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب خاموشی سے برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں، یا دیگر سامنے والے جو گروپ ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم زیادتی ہوئی ہمارے کارکنوں کے ساتھ، وہ بھی برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں. تو حل تو یہی ہے کہ سب مل جل کر آگے بڑھیں، تاکہ ظاہر ہے باج ایک زمانے میں تو پوری پاکستان میں اس بات کو بڑا چرچا تھا کہ جناب کسی نے ڈسپلن دیکھنا ہو تو وہ ایم کیو ایم کا دیکھے. انتہائی نظم و ضبط تھا، اور پالیسی کس طرح لے کر کے چلنا ہے کسی پارٹی میں نہیں تھا. دوسری پارٹیز کے لوگ ایم کیو ایم کی جانب اشارہ کیا کرتے تھے کہ جناب انہیں دیکھیے. جو پارٹی کی پالیسی ہوتی تھی وہ کارکن، یونٹ انچارج، سیکٹر انچارج، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، وزیر، مشیر، جتنے لوگ تھے سب ایک زبان ہو کے وہی بات کر رہے ہوتے تھے. لوگ دوسری پارٹیز کے لوگ حیران ہوا کرتے تھے کہ یار ذرا نقطے کا بھی فرق نہیں، ساری باتیں ایک ہی جیسی لوگ کر رہے ہیں، دلائل سے گفتگو کیا کرتے تھے. آج یہ حال ہو گیا کہ آپس میں ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، بیٹھ جائیں تو پھر گالی گلوچ، ہاتھا پائی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بنون رکھ دیا ہے. اب دیکھیے جناب کون قصوروار ہے کون نہیں ہے، لیکن جو بھی قصوروار ہے وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی. لیکن اصل بات پھر وہی ہے، دوسروں کی جگہ سائی کا سبب آپ بن رہے ہیں. اپنی پارٹی کو بھی سنبھالیے اور اپنے لوگوں کو بھی بتائیے، اور ان سے حقوق لینے ان سے حقوق لے کر کے بھی دیں. یہ ظاہر ہے پارٹی کا منشور ہے جو اس پر عمل درآمد بھی کر کے دکھا دیں کہ جناب یہ منشور ہے ہمارا، دیکھ لیجیے پورا ہم نے عمل درآمد کر لیا ہے. لوگوں کے مسائل جو کہ تو رہیں گے، آپ لوگ مزید لڑیں گے. پیپلز پارٹی اور جو سیاسی مخالفین آپ کے خوش ہوتے ہیں کہ جناب اچھی بات ہے ہمیں کمزور اپوزیشن مل رہی ہے. کمزور اپوزیشن سے مجھے یاد آیا، اپوزیشن لیڈر بھی ایک ہے ہوا کرتے ہیں کہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے. ایسے موقع پر بھی نہیں ہوتے وہ، ہر اہم موقع پر نہیں ہوتے. کیا ان کی حیثیت ہے کیا نہیں ہے، اپنے آپ پہ تو بہرحال وہ
قائد تحریک ہیں، لیکن بہرحال کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ان کی، لیکن وہ جس طرح کی گفتگو جس طرح کی وہ کرتے ہیں، سوسائٹی والے بڑے ان کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہیں بہت زیادہ. یعنی کہ زمانے میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار فاروق صاحب جیسے بھی ایم کیو کی جانب سے تھے تو بڑے غور سے سنتے تھے، ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہیں. اچھی بات ہے، انجوائے کرنا چاہیے، بڑے اچھے آدمی ہیں. کریں گے انشاءاللہ کبھی کوشش ان سے بھی انٹرویو کرنے کی، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں آج. بلکہ میرا ایک پروگرام بھی ہوا ہے اور ایک ایمن ہے ایم کیو پاکستان کے، انہوں نے بھی ظاہر خیال کیا ہے اس بات پر، اس کا لنک بھی میں دے دوں گا، وہ بھی ضرور دیکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. وہی اجازت.